السلام علیکم، میں ہوں اویس منگلوالا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے نئے معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دے دیا۔ سعودی عرب میں امریکی دفاعی نظام تھاڈ آپریشنل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبیل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دے دیا۔ ترکیہ میں استنبول کے میئر اکرم امام اوگلو کے خلاف یونیورسٹی سے کیے گئے ڈپلومے کے سرٹیفکیٹ کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ یورپ میں گرمی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور بنگلہ دیش میں انتخابات کب ہوں گے، اعلان ہو گیا۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی، اور سب سے بڑی خبر ہے اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے، اور اس میں سیز فائر کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کل ہم نے اپنے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیز فائر جو ہے اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ طے ہونے والے ہیں، اور آج یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ آج حماس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ جو سیز فائر ہے اس کے حوالے سے جو نیا جو مسودہ ہے، اور اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں کہ کن ٹرمز پر سیز فائر ہوگا اور جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، اس حوالے سے ہم نے مثبت جواب دے دیا ہے جو ثالث ہیں ان کو، اور حماس کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے اس پر مکمل طور پر مشاورت کر لی ہے اور ہم نے ایک مثبت جواب دے دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو پیش رفت ہے۔ اور دوسری طرف سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے جب سوال پوچھا گیا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات جو ہے وہ معمول پر لائیں گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو پہلی پرائیورٹی ہے وہ ہے کہ غزہ میں امن قائم ہونا چاہیے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس کیا ہیں اس حوالے سے، آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ حماس نے امریکی ثالثی میں پیش کردہ غزہ جنگ بندی منصوبے پر مثبت جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ منصوبے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر بات چیت کے لیے تیار ہے، فوری طور پر مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، غزہ میں بہت سی امداد بھی بھیج رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی تعلق کو امن سے مشروط کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دورہ روس کے دوران ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کی۔ سعودی وزیر خارجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے واضح کر دیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات ممکن نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہماری ترجیح غزہ میں جنگ بندی ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا بھی اندیا دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیل سے بھی بات کروں گا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو کہ سعودی عرب سے ہی ہے، اور سعودی عرب میں امریکی دفاعی نظام تھاڈ جو ہے وہ مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا ہے، مکمل طور پر ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے امریکہ کے جنرل ایرک کوریلا جو ہیں انہوں نے سعودی حکام کو مبارکباد بھی دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مکمل طور پر یہ جو تھاڈ سسٹم ہے یہ سعودی عرب میں امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ اب یہ جو تھاڈ سسٹم ہے یہ ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھاڈ سسٹم جو ہے بیسکلی تھاڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ڈیفنس، اور یہ بیسکلی ایک میزائلز کو مار گرانے والا سسٹم ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے شہر پر اور اگر آپ کے ملک پر، جس طریقے سے آئرن ڈوم ہوتا ہے، اگر آپ کے ملک پر یا آپ کے شہر پر حملہ ہو رہا ہے میزائلز کا، تو ان میزائلز کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی جو پہلی بیٹری ہے تھاڈ کی وہ سعودی عرب میں اب اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور بیسکلی یہ جو تھاڈ ہے اس کی جو رینج ہوتی ہے یہ 200 کلومیٹر ہوتی ہے، اور یہ میڈیم رینج میزائلز اور شارٹ رینج جو میزائلز ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 150 کلومیٹر جو ہے وہ اس کا اس بلندی تک یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ تھاڈ سسٹم جو ہے یہ اب سعودی عرب میں آپریشنل ہو گیا ہے۔
اگلی خبر کی بات کرتے ہیں. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب میں سسٹمز امپلیمنٹ کروا رہا ہے ڈیفنس کے اور مختلف ممالک کے حوالے سے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جنگوں میں کیا کیا کردار ادا کیا ہے. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے جنگوں میں مارے گئے ہیں. تو آج امریکہ کے صدر جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم بیان ہے جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ نوبیل پرائز کے لیے، امن کے نوبیل انعام کے لیے اس وقت دنیا کے موزوں ترین شخص جو ہیں وہ خود ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی انعام ملنا چاہیے، نوبیل پرائز ملنا چاہیے امن کا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو تقریر کی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کئی ممالک میں جنگیں ہو رہی تھیں ان کو ہم نے رکوایا. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی وہ ہم نے رکوائی، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹامک پاورز ہیں تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا معاملہ ساری دنیا کے لیے. اور ہم نے ان دونوں ممالک سے کہا کہ اگر آپ لوگ جنگ کریں گے تو پھر آپ سے تجارت نہیں ہوگی. تو یہ دونوں ممالک رکے. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کوسوو اور سربیا کی لڑائی یہ بھی امریکہ نے رکائی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کانگو اور روانڈا ان دونوں کے درمیان جو لڑائی تھی وہ بھی امریکہ نے ہی رکوائی. تو بیسکلی یہ ایک خود کو سراہنے کا ایک معاملہ تھا. یہ تقریر جو تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس میں انہوں نے اپنی خدمات گنوائی اور انہوں نے کہا کہ جی نوبیل پرائز جو امن کا ہے یہ مجھے ہی ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے وہ جو بگ بیوٹیفل بل ہے جس پر انہوں نے سائن کر دیا ہے اور وہ جو قانون بن گیا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ میں اب آپ دیکھیں گے کہ اس قانون کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد کس قدر معاشی ترقی آتی ہے. امیگرینٹ جو ہیں لیگل امیگرینٹس ان کو ہم مکمل طور پر باہر نکال دیں گے اور اب امریکہ کی سرزمین جو ہے وہ ایک دنیا کے بہترین جو سرزمین ہے وہ واقعی اب بنے گی. وہ جو میک امریکہ گریٹ اگین ہے اس کا سفر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بگ بیوٹیفل بل سے جو ہے وہ شروع ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن کا جو نوبیل پرائز ہے وہ کس طریقے سے طنز کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ امن کا جو نوبیل پرائز ہے وہ کس طریقے سے کسی بھی اسکول ٹیچر کو دیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اصل حقدار جو امن کے نوبیل پرائز کا ہے وہ میں ہوں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اس انعام کے حقدار ہیں. پروگرام میں اب رخ کرتے ہیں ترکیہ کا، جہاں پر استنبول کے جو میئر ہیں اکرم امام اوگلو ان کے اوپر ایک اور مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے. انہیں گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے اور اب پہلے ان پر جو ہے وہ کرپشن کے چارجز تھے اور اب ان پر جو نیا مقدمہ ہے وہ ہے کہ ان کی جو یونیورسٹی کی جو اسناد ہیں، جو یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ جعلی ہیں اور انہوں نے عوام سے دھوکہ دہی کی ہے اور اب اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ شروع ہوگا. بیسکلی یہ صدر رجب طیب اردغان کے سب سے بڑے مخالف سمجھے جاتے ہیں اور کافی ان کے حوالے سے کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طیب اردغان کی طرف سے یہ بیسکلی ایک پلاننگ ہے کہ ان کو اندر کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ جیل بھیجا جائے، ان پر مختلف مقدمات بنائے جائے تاکہ طیب اردغان کا جو اقتدار ہے وہ کسی بھی طریقے سے خطرے میں نہ آئے. اچھا، اب یہ بیسکلی ان کو اب اس مقدمے میں، یعنی کہ یہ جو نیا مقدمہ ان پر قائم ہونے جا رہا ہے اور اس کے اب ظاہر اگر اس پہ سزا ہو گئی تو 8 سے 9 سال تک یہ جو اکرم امام اوگلو صاحب ہیں یہ جیل میں رہ سکتے ہیں اس مقدمے کی وجہ سے. تو یہ ایک مکمل طور پر ایک کہہ لیجیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے ان کو مکمل طور پر جیل کے اندر رکھنے کا اور الیکشن سے باہر کرنے کا. ان کی طرف سے ظاہر ہے تمام الزامات کی تردید ہوئی ہے. اریسٹ کیا گیا تھا ان کو 18 مارچ کو اور پہلے ان پر جو ہے وہ کرپشن کے مقدمات تھے اور اب ایک نیا مقدمہ جعل سازی کا، جعلی ڈگری کا، یہ بھی ان پر بنا دیا گیا ہے. اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین برطانیہ کی طرف، جہاں پر فضائی آلودگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ برطانیہ کی جو فضا ہے اب اسے ٹاکسک ایئر کہا جا رہا ہے اور ٹاکسک ایئر کی وجہ سے برطانیہ میں لوگوں میں دمے کا مرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور 45% اضافہ دیکھا گیا ہے دمے کے مرض میں. ایم عالم صاحب ہمارے نمائندے وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں. جی عالم صاحب بتائیے. برطانیہ کے حالیہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے فضائی آلودگی دمے کی بیماری میں نمایاں اضافے کا اہم سبب بن رہی ہے. جنوری 2025 سے لے کر اب تک دمے کے حملوں میں 45% اضافہ ہوا ہے. اسی عرصہ میں 45,458 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ سال 2024 میں یہ تعداد 31,376 تھی. یعنی ایک سال کے اندر دمے کے مریضوں کی جو تعداد بڑھی ہے وہ 14,082 ہے. اندیشہ ہے آئندہ سال یہ تعداد ڈبل ہو سکتی ہے. برطانوی
रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई आलूदगी हर हफ्ते 500 अमवात का बायस बनती है। इसकी वजह से NHS नेशनल हेल्थ सर्विस को हर साल 27 बिलियन पाउंड्स का नुकसान उठाना पड़ता है। बरतानिया में दमे के मरीजों की तादाद 54 लाख से तजावज कर चुकी है। बरतानवी पार्लिमान की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में औसतन 185 अफराद दमे के हमले की वजह से हॉस्पिटल में रोजाना दाखिल होते रहे, जबकि 2021 और 20 में मजमूई तौर पर 41,150 मरीज दमे की शिकायत की वजह से हॉस्पिटल में लाए गए। ये तमाम आदादो शुमार इस बात की तरफ वाज़े इशारा करते हैं फिजाई आलूदगी न सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी एक संगीन खतरा है। अब प्रोग्राम में आपको लेकर चलते हैं यूएई की तरफ, जहां पर पाकिस्तान और यूएई के दरमियान एक तारीख साज मुआहदा हुआ है। और ये मुआहदा जो है ये है वीज़ा एग्जेम्पशन के हवाले से। क्या मुआहदा है ये, इसकी तफसील क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे यूएई से अली हैदर भुट्टा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अली, बताइएगा इस मुआहदे की क्या तफसील है। जी अवैस, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान और यूएई के माबैन मुश्तरका वजारती कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका 12वां एडिशन या उसका 12वां जो वर्जन है उसका इनेकाद किया गया, जिसको पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर मोहम्मद इसाक डार और यूएई की तरफ से शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान जो कि उनके काउंटर पार्ट हैं, इन्होंने को चेयर किया। और इस कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिसमें एक और भी अहम पेशरफ्त है। उसमें ये हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस के बाकायदा इनेकाद से पहले जो है एक वर्किंग ग्रुप का जो है वो भी एक स्पेशल मीटिंग की गई, और जिसमें कि वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूएई के जो हैं अहमद अली अल साइग, इनमें भी एक उनके वफ़द के साथ एक मीटिंग हुई। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन सेक्टर्स के ऊपर बात की गई, जहाँ पर दोनों ममालिक के रवाबित को और दोनों ममालिक के ताउन को बढ़ाने की जो है बातचीत की गई, उनमें ट्रेड है, बैंकारी है, सकाफ़त है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, एविएशन, रेलवेज़, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस, हेल्थ केयर, मैन पावर, हायर एजुकेशन और आईटी जैसे जो से शोबे हैं, उनमें ताउन को बढ़ाने पर भी गौर किया गया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ यादाश्तें हैं उनके ऊपर MOUs हैं, उन पे साइन किए गए, जिनमें शामिल हैं म्यूचुअल एग्जेम्पशन फॉर एंट्री वीज़ा, जो कि बाहमी दोनों ममालिक में उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी तय कर लिए गए हैं। उसके अलावा एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है उसको भी इस्टेब्लिश करने के ऊपर भी एक मुआहदा या एक MOU जो है उसे साइन किया गया है, ताकि इन्वेस्टमेंट को जो है वो फ़रोग दिया जा सके। और उसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकॉनमी के ऊपर भी एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। और इसके अलावा इस मीटिंग में या इस कॉन्फ्रेंस में 13वें जो एडिशन है उसको भी अपने वक्त पर शुरू करने का इंदिया दिया गया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अली हैदर भुट्टा हमें इस मुआहदे की तफसील बता रहे थे। और अब रुख करते हैं यूरोप का, जहाँ के तमाम ममालिक ही शदीद गर्मी की लपेट में है, और जो गर्मी की जो शिद्दत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और पारा जो है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। स्पेन में, जर्मनी में, बरतानिया में, हर जगह पर गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी है। और इसी हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब, हमारे नुमाइंदे हैं जो कि जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें कि गर्मी की शिद्दत कितनी है, और यूरोप के कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि इस शदीद गर्मी की लपेट से मुतासिर हैं। जी, जर्मनी के साथ साथ यूरोप के कई ममालिक के अंदर इस दफ़ा गर्मी के कई रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। और इस जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और इसके साथ साथ कई ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस हीट वेव में लोगों को मुहतात रहने की हिदायत की हैं।
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسپین میں اگر بتایا جائے تو مجموعی طور پر اسپین میں اور جو باقی ممالک جن کا میں نے ابھی تک ذکر کیا ہے، ان میں اب تک 8 اموات گرمی کی شدت کی وجہ سے ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اچھا، ہیٹ الرٹس جو جاری کیے جاتے ہیں مختلف ممالک میں، وہ یہ بتائیے گا کہ کہاں کہاں پر جاری کیے گئے ہیں ہیٹ الرٹس، اور پھر موسم کی جو بہتری ہے اس کے حوالے سے کس قسم کی پریڈکشنز ہیں محکمہ موسمیات کی؟ جی، اب تک جو ہیٹ الرٹس ہیں ان کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ اٹلی میں اور اسپین میں ہیٹ الرٹس جو ہیں وہ بہت شدت سے ان کو ایشو کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ اپنے مکانات میں رہیں یا پھر وہ ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ مطلب ان کو ایئر کنڈیشن کی سہولت میسر ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جرمنی میں بھی ہیٹ ویوز کی جو ہے ہیٹ ویوز کے اوپر لوگوں کو احتیاط الرٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور مجموعی طور پر فرانس کے اگر ہم بات کریں تو 1500 ایسے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں اسکولس بھی شامل ہیں ان کو پارشلی طور پہ بند کرنے کا یا مکمل طور پہ کچھ دیر کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا، فرانس میں ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ فرانس میں ایفل ٹاور جو ہے اس کو سیاحوں کی آمد و رفت وغیرہ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا اور بھی تفریحی مقامات ہیں یا جو پبلک سپیسز ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی کہ کب تک بند رکھا جائے گا؟ جی بالکل، فرانس کے اندر جو ایفل ٹاور ہے اس کو بند کرنے کی ہدایات دی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم باقی ممالک کی بات کریں تو اٹلی کے اندر بھی اس طرح کی کئی تفریحی مقامات ہیں جن کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور اس ہفتے کے اندر جو یہ 2-3 دن پچھلے گزرے ہیں یہ بہت زیادہ سخت گرمی کی شدت ان کے اندر ریکارڈ کی گئی تھی۔ اور اس ہفتے کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ویکنڈ ہے وہ ویکنڈ کے اندر موسم جو ہے وہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں، لیکن یہ جو ہیٹ ویو ہے یہ آنے والے وقتوں میں یا 1-2 ہفتوں کے اندر دوبارہ یہ ہیٹ ویو جو ہے وہ اپنا ایک زور پھر ایک شدت کے ساتھ پکڑے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کی لوکل گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آلریڈی تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ اور عبدالرحمن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو گرمی کی شدت ہے اس کے حوالے سے حکومتیں جو ہیں وہ کس قسم کے اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جی اگر ہم حفاظتی اقدامات کی بات کریں تو گورنمنٹس نے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کئی ممالک کے اندر جیسے کہ فرانس کے اندر انہوں نے 1500 ایسے انسٹیٹیوشن سے جو یا تو مکمل طور پر یا پارشلی طور پر جن کو انہوں نے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو اسپین کے اندر بھی ایسے کئی اقدامات دیکھنے کو ملے ہیں، اٹلی میں بھی ایسے کئی اقدامات کیے گئے ہیں، جرمنی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹس نے کہا ہے کہ اگر جو گرمی کی شدت اسی طرح بڑھتی رہی تو ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بند کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جرمنی کے اندر ایک اسپیشل ویکیشن جس کو زونڈر اورلاب کہتے ہیں لوگ، وہ بھی اویل کر رہے ہیں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، اور اپنے گھر کے اندر وہ یا تو پولز کے اندر یا تو پھر وہ جو ہے اپنے کمروں میں اس ایئر کنڈیشن نصب کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اور فائنلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ممالک ہیں تمام یورپ کے، وہ اس قدر شدید گرمی جو ہے اس کے عادی نہیں ہیں وہاں کے عوام، تو عوام جو ہے وہ کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں، ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ اس شدید گرمی سے بچنے کے لیے، اس حوالے سے کیا بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی جرمنی کی اگر ہم بات کریں تو جرمنی میں اسپیشلی کوئی ایئر کنڈیشنز کا یا پنکھوں کا رواج نہیں ہے، تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ بیچز کی طرف کیا ہے۔ تو اگر آپ آج بھی کسی بیچ کی طرف اگر رخ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملی سمیت بیچز کے اوپر جا رہے ہیں، اور مطلب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی کے اندر وہ اپنے آپ کو مطلب جتنا بھی وقت ہے وہ پانی کے اندر گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم باقی ممالک کی بات کریں تو اس میں یو کے اندر بھی سیم ٹرینڈ دیکھا گیا ہے، جہاں پہ انگلینڈ میں کئی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی دریاؤں کا اور جو ہے بیچز کا رخ کیا ہے، اور باقی بھی ممالک کے اندر ایسا ہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملنے میں آ رہا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے عبدالرحمن صاحب، ہمارے نمائندے جرمنی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی یورپ میں بڑھتی ہوئی شدید گرمی کی۔ اور یہ جو شدید گرمی ہے ظاہر ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، اسی کا اثر ہے، اور موسمیاتی تبدیلی جو ہے
वही इस पूरे मामले की बुनियादी वजह है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को नहीं मानते कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और इंसान के लिए ज़मीन पर रहना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं बांग्लादेश की तरफ, जहाँ पर बांग्लादेश में जो इस वक्त एक तरह से उबूरी हुकूमत जो कायम है, उस हुकूमत ने ऐलान किया है कि इंतखाबात होंगे अप्रैल 2026 में। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने इससे पहले तो यह ऐलान किया था कि तकरीबन मिड 2026 में इलेक्शंस होंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना ये जो ऐलान था उससे बैक ट्रैक किया है और अब इन्होंने कहा है कि जी अप्रैल में हम ये इलेक्शंस करवा देंगे। काफ़ी प्रेशर था उन पर इलेक्शंस करवाने के हवाले से। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं, बांग्लादेश से जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर कमरुज़्ज़मान, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन with this date that has been given by Dr. Mohammed Yunus. Now he's saying that the elections in Bangladesh will be held in April 2026. So initially he had announced that elections will be held in the mid of next year. So what led to this announcement of change in this date of election, and now he's saying that elections will be held in April? Thank you very much for having me. Actually, election is a matter for Bangladeshi people because you know that the country was ruled for nearly 16 years by an authoritarian and autocratic party. Though in the name of democracy they ruled the country, but actually that was autocratic regime and there is no voting rights. And three elections were held under the dethroned and ousted Prime Minister Sheikh Hasina in 2014, 2018, and 2024. But there were huge allegations of vote rigging, ballot stuffing on the previous night, and intimidations. So all the political parties, main political parties, boycotted those elections. So people are actually eagerly waiting for an election. But also people want a free, fair, and participatory election. And for that reason, actually, the interim government led by Professor Mohammed Yunus, there were some reforms so that the election can be held in a free, fair, and participatory manner. You know that during the Sheikh Hasina regime, there were politicization in every important department of the country, like judiciary, election commission, civil administration, and law enforcing agencies. So without proper reforms, it was risky whether the election will be held in a free, fair, and participatory manner. That's why actually after the mass revolution, this interim government said that for a fair and participatory election, they need some times for reforms so that the election can be held properly. That's why Yunus first declared that the election to be held by mid next year. But due to the pressure of the main political party now, Bangladesh Nationalist Party, they were demanding for early election. That's why Yunus thought that, okay, no problem. Even the BNP, Bangladesh Nationalist Party, they has been demanding to hold the election by December. So Yunus now taken in a middle position. Okay, not December, not June. Next year, okay, April. So almost all the political parties have welcomed it except BNP. Actually, there are some problems with BNP because BNP is a big political party, and after the regime change, there were some allegations against BNP Life, like toll collection and other human rights violation by this party. So this party is in confusion whether the popularity of this party may be declined in the coming days. So they are desperate for early election. However, April is a suitable time and most of the political parties have welcomed except BNP. And we're also expecting that April, the election will be held and that will be a very fair election. And you know that the interim government has, Dr. Yunus is now in London and he has a schedule to talk with Tariq Rahman, who is the present leader of BNP now there. So everything will be solved and amicable way the election will be held in April this next year we are expecting.
So there were plans by this government that they'll be undertaking many reforms, they'll be doing many reforms before elections. So are those reforms complete, or is there a plan to complete those reforms before elections? Uh, Actually, the government is trying to do all the reforms, but there are some confusions whether all the reforms could be possible because there were constitutional level of corruption, mismanagement in every vital sectors of the government during Sheikh Hasina regime. So they are trying desperately to do all these reforms by this time. But I think as a journalist and a conscious citizen of this country, it will be tougher to do all the reforms, but government is trying desperately to do because this is also a commitment of this interim government that the election under Dr. Yunus will be such a election that will be an example for the whole country as it is, so that the next government the coming governments in the future will be bound to hold the election in a fair way. So they will do the major reforms, but I think that all the reforms that are expecting and the interim government was expecting at the beginning of starting this regime, that will not be possible fully, but some way they can do some satisfactory level of reforms, I think. Coming to Hasina Wajid, what will be the status of Hasina Wajid and her party in these elections? Will they be completely out of these elections, and will it be easy to keep them out of these elections? Of course, they will be out of election at least this time, because you know that there is a bloody revolution, and the revolution took place against Sheikh Hasina and her government, her political party. During the July movement that was started seriously from mid-July and ended on August 5 through the ousting of Sheikh Hasina. During that revolution, there were huge human rights violations, and according to the estimation by the United Nations, that at least 1,400 people, mostly students, were brutally murdered mostly by the law enforcers and the armed cadres of Awami League party, the party of Sheikh Hasina. So after such a bloody revolution against a fascist government, how you expect that that fascist party will take part in this election? Such kind of expectation actually doesn't carry any meaning, I think. So there is no possibility to take part this election by the ousted Awami League. But there are some people still now in the country who supported Awami League, but also there are some silent supporters of Awami League, but it will not affect the election anyway. But problem is another, that is Sheikh Hasina is in neighboring country India, and India always intimidated in Bangladesh's politics very nakedly. And due to the blind support of India, actually Sheikh Hasina was able to continue her fascist ruling for the last 16 years. So India will try to create some chaos here, according to the analysis of the political analysts here. And you see that just after the ousting of Sheikh Hasina administration, first there were huge propaganda by Indian media that Hindus are being tortured here in Bangladesh. That was fully exaggeration and based on false and fabricated information. And even some minor political issues were placed in a bigger communal clashes by Indian media. So that type of risk Bangladesh have to face in the coming days, and that may try to affect the election. But Yunus government is very determined, and the Western countries as well as most of the international communities have also confidence on the Yunus administration that they would be able to hold a free, fair, and participatory election.
And actually, none expect that Awami League should take part in this election after such human rights violation by Awami League during her term. And even there were huge allegations of enforced disappearances, extrajudicial killings against Sheikh Hasina and her party leaders. And there were many documents even that are available and international crime tribunals that was ironically formed by Sheikh Hasina. That tribunal, there were a trial process. So now in this situation, we never expect that Awami League has any scope or Sheikh Hasina has any scope to take part in this election. And what is the status of this new party that was formed by the students who led this whole movement against Hasina Wajid? It was called New Citizens Party. So what is the status of that New Citizens Party, and how active are they for the elections? Actually, my assessment about this student political party is that they are a very strong pressure group. Actually, these students, they lead the uprising against the authoritarian regime of Sheikh Hasina. But in politics, long-term politics or election politics, there were important issue is the mass popularity in the grassroots. So these students are very young and they don't have political strength in the grassroots levels in that. We don't expect that they would be able to secure so many parliamentary seats in the election. But they will get some support from people because the main credit of these party leaders is that the hero of the July movement, and mass people has huge support to them. But problem is that in the grassroots they don't have that type of leaders who can participate in the election. But the top leaders of this student party, they will take part in the election, and there is possibility that some top leaders of this newly formed National Citizen Party, NCP, you know the name of this party, they will be able to secure some parliamentary seats. But whatever seats they will secure, but they will play a very significant role in the Bangladesh's politics in coming days to put pressure on any government. If there is any violation of rules, there is any attempt to destroy the democratic norms by any political party in the coming days or any government, this student political party will play a very, very vital role as a pressure group. So they will not secure so many seats, but they are becoming stronger day by day, and their popularity is also increasing. But you know that Bangladesh is a very unstable country. People are not so much educated. There are so much some superstitions in the remote areas. So they need some leaders who they feel always stay with them, who can cope with the local politics. In that case, there are some leakage of this student political party, but they are trying to recover those problems, and they are trying to gain the public support in the coming days. So this is the situation of this party, according to me. And what is the status of the Jamaat-e-Islami? It was this party was banned initially, and now the ban has been lifted. So after the ban has been lifted, have they become active? Actually, Jamaat-e-Islami is now very much active because this party was the worst victim of political vengeance during Sheikh Hasina period. And you know that almost all the top leaders, including its central leader, were hanged by the government in accusation of crimes against humanity in 1971 Liberation War, and the judicial process by the International Crimes Tribunal formed by Sheikh Hasina were very controversial. There were many
allegations of intimidation by the government in the judicial processes. So this party was the most victims of many other human rights violation, and thousands of leaders of this party were in jail during Sheikh Hasina regime, and now they are released. Most of them are released, and they are now working. And another interesting issue is that actually this political party has a record that there were two ministers from this political party during the past regime led by Bangladesh Nationalist Party BNP under Begum Khaleda Zia, and those two ministers were very corruption free, very fair. So they have this record, and now after the August 5 revolution, the BNP activists in different parts of the country were involved in several extortion and other crimes. But Jamaat-e-Islam has a very clean image before the mass people. So the parliament seats, Jamaat may be able to gain more parliamentary seats, but of course, according to the political analysis, BNP must come to power, but Jamaat will also secure more seats, and Jamaat will be a strong party in the coming days, according to the present situation. And next time, BNP and Jamaat will be the main competitors, political competitors in the political arena of Bangladesh. And there is a very harmonious relationship between Jamaat-e-Islami and the newly formed student party. So maybe the next scenario of Bangladesh's politics will be BNP will come to power, and maybe Jamaat will be the main opposition party. So we are expecting this. And finally, what do you think? Will there be any challenges for this current government in organizing these elections? The main challenge now for the current interim government is to convince the Bangladesh Nationalist Party BNP, because BNP leaders are still demanding to hold the election by December this year. But Dr. Yunus very clearly said that the election will be held at the early period of April next year. But BNP is seriously putting pressure on the government to hold the election by December. So this will be number one challenge. Secondly, BNP activists, this is now after the Awami League, this is the biggest party. As there is no Awami League now, Sheikh Hasina was dethroned. So the BNP is now the main party, political party in Bangladesh. So during the election, Yunus is very much determined and committed to hold a fair election. And if there is any fall or any failure of any parliamentary seat, BNP may raise question. And they may try to intimidate in the electoral process in some areas we are predicting. In that case, how Dr. Yunus will address those issues, that will be a very big challenge. And the most challenging issue is that still now many people who were recruited by the Sheikh Hasina administration on political basis, for example, in the Department of Police, in the Department of Civil Administration, Election Commission bodies, there were many presiding officers and other officials in different sectors who directly play a role during the election. There were so many political appointments in those departments. So Dr. Yunus is now desperately trying to amend or reforms those sectors. So how they will be able to complete those reforms before the election, that will be a very big challenge. थैंक यू कमरुज़्ज़मान, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. नाजरीन, आपने देखा हमारी बात हो रही थी कमरुज़्ज़मान साहब से, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जो कि हमें बता रहे थे बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से. अप्रैल 2026 में अब ये इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं. देखते हैं कि ये इलेक्शंस किस तरह होते हैं और कौन सी पार्टी इन इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश में बरसरे इक़्तिदार आती है. आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही. आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.